صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث پاک علیہ رحمت الرضوان کا بڑا پیارا مہینہ چل رہا ہے اس وقت، ماہ غوث، ماہ ربیع الغوث کا مہینہ یہ چل رہا ہے، اور فیضان غوث اعظم اس وقت عام ہے سب پر۔ غوث پاک علیہ رحمہ کی بڑی اعلیٰ شان ہے، جیسے کہ آپ نے منقبت بھی سنی ماشاءاللہ، مناقب غوث اعظم بھی سنے ماشاءاللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، جو بھی بزرگ آئے ہیں ان سب نے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو بیان ضرور کیا ہے، آپ کے مرتبے کو بیان ضرور کیا ہے۔ جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، خود خواجہ صاحب علیہ رحمت الرضوان، سیدنا شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بھی بزرگ آئے غوث پاک علیہ رحمہ کی سیرت کو ضرور بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو مرتبہ ہی ایسا دیا ہے کہ جن کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث پاک علیہ رحمہ کا قدم مبارک تمام اولیاء اکرام کی گردنوں پر ہے، ایسا مرتبہ۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح رسولوں میں، انبیاء اکرام میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، بلند شان ہے، اسی طرح غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا تمام ولیوں میں بلند رتبہ ہے، بڑی شان ہے۔ یہ غوث پاک علیہ رحمت کے مراتب ہیں، آپ جو فرما دے وہ حق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، کیا فرمایا؟ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، یہ حقیقت ہے۔ جو غوث پاک علیہ رحمہ کا مرید ہوتا ہے بغیر توبہ کیے نہیں مرتا۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید جس وقت، جس مصیبت میں، جس تکلیف میں مجھے پکارے میں اس کی ضرور مدد کرتا ہوں، میں اس کی ضرور مدد کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کسی مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمہ کو پکارے، انشاءاللہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ضرور مدد شامل حال ہوگی، آپ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور اس طرح کے کئی سارے واقعات ہیں، کئی سارے تجربے ہیں کہ جس نے جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکارا، آپ نے اسی وقت اس کی مدد کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ بھی یقینی بات ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہنم کے دروغہ سے حضرت سیدنا مالک علیہ السلام سے یہ عہد لیا ہے کہ میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا، اور آپ نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ آپ کا کوئی مرید، کسی مرید کا نام بھی جہنم کی لسٹ میں نہیں ہے۔ یہ بھی ایک خوشخبری ہے قادری سلسلے والوں کے لیے کہ غوث پاک علیہ رحمہ کا مرید جہنم میں نہیں جائے گا، سبحان اللہ۔ اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، میں آپ کے کچھ تقوی کے تعلق سے، آپ کی کچھ سیرت کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی کرامات کو بہت بیان کیا جاتا ہے، کرامات تو بیان کیے ہی جاتے ہیں، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کیسے متقی ہیں، آپ اللہ پاک کی کیسی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کا شوق علم دین کیسا ہے، آپ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت رکھنے والے ہیں، آج میں انشاءاللہ یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے پہلے آپ کے کچھ مناقب سن لیتے ہیں۔ بہجت الاسرار ایک کتاب ہے سیدنا حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر، بڑی معتبر کتاب ہے یہ۔ اس میں بیان کیا گیا ہے بغداد شریف کے قبرستان میں ایک قبر تھی، اس کے اندر سے مردے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، چیخو پکار کی آوازیں تھیں۔ لوگوں کو اس پر تشویش ہوئی، پریشان ہوئے، چنانچہ یہ سارا واقعہ
شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دی گئی. آپ نے پوچھا یہ جس کی قبر ہے کیا اسے مجھ سے نسبت ہے؟ جس قبر سے چیخو پکار کے آوازیں آ رہی ہیں، یہ مردہ جو چلا رہا ہے کیا اسے مجھ سے نسبت ہے؟ لوگوں نے عرض کہ حضور ہمیں معلوم نہیں. پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کیا یہ میرے اجتماع میں آیا کرتا تھا، میرے خطابات کو سنا کرتا تھا، میرے بیانات کو سنا کرتا تھا؟ لوگوں نے عرض کی حضور اس کا بھی علم نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا ہے. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا اسے مجھ سے محبت ہے، کیا یہ مجھ سے محبت کرتا تھا؟ لوگوں نے پھر عرض کی حضور ہمیں اس کا پتہ نہیں. میرے غوث پاک علیہ رحمہ کو جلال آیا، آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا اور مراقبے میں چلے گئے. جیسے ہی مراقبے سے سر اٹھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ مجھ سے محبت بھی کرنے والا ہے، مجھ سے نسبت بھی کرنے والا ہے، مجھ سے یہ ظن بھی رکھتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم مدد کرنے والے ہیں. اور اللہ پاک نے اسی نسبت کی بنیاد پر اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی. یہاں تک نہیں ہے، راوی کہتے ہیں اس کے بعد یہ واقعہ ہونے کے بعد اس شخص کی کبھی بھی چیخو پکار کی آوازیں نہیں آئی، وہ کبھی نہ چیخا، بخشش ہو گئی تھی. سبحان اللہ. سیدنا غوث اعظم کے بارے میں علامہ حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں مریدی لا تخف فرماتے آؤ، مریدی لا تخف فرماتے آؤ، بلاؤں میں ہے گنا شاد یا غوث، اندھیری رات جنگل میں اکیلا. مصیبت آئے نا، یقین جانے جب بھی مصیبت پڑے نا، اکیلے ہو، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، بتاب ہو، آنکھیں بند کر کے غوث پاک علیہ رحمہ کو پکارو، کہنا اندھیری رات جنگل میں اکیلا، مدد کا وقت ہے فریاد یا غوث، حسن منگتا ہے دے دے بھیک داتا، رہے گے راج پاٹ آباد یا غوث. سبحان اللہ. میرے غوث پاک علیہ رحمہ نے ایسا مرتبہ پایا کہ آپ نے اپنے مریدین کو یہ خوشخبری سنا دی کہ لا تخف، کوئی خوف نہ کرنا، میدان محشر میں بھی میں بخشواؤں گا، دنیا میں مصیبت آئے گی تو بھی میں بخشواؤں گا، جس وقت پریشانی آئے گی میرا مرید جس وقت پکارے گا میں اس وقت اس کی مدد کروں گا. میرے غوث پاک نے فرماتے لا تخف، پریشان نہ ہو. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، مریدی لا تخف فرما کر، مریدی لا تخف تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. تھوڑی سی تصور یہ یہاں لائے، اللہ پاک نے ولیوں کو کیا مرتبہ عطا فرمایا، اللہ والوں کی کیا شان ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرماتا ہے اللہ کے دوستوں کے لیے لا خوف، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ولا هم يحزنون، نہ ہی ان پر کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی تو کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کا خوف ان کے دل میں ہے، ان کا دل اللہ پاک کی یاد سے معمور ہے، ان کا دل اللہ کے رسول کی یاد سے معمور ہے.
اسی وجہ سے قیامت کے دن نہ ہی دنیا میں نہ تو ان پر کوئی خوف ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں۔ اب اللہ پاک قرآن پاک پہ ان کے تعلق سے یہ فرمائے، پھر والا یہ خوشخبری اپنے مریدوں کو کیوں نہ دے؟ مریدی لا تخف فرما کر یہ کیوں خوشخبری نہ دے کہ میرا مرید خوف زدہ نہ ہو، نہ میدان محشر میں نہ دنیا کے اندر، کیونکہ میں ہی بخشوانے والا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک علیہ الرحمن سے نسبت دیکھیں، نسبت کی برکت دیکھیں۔ جہاں غوث پاک علیہ الرحمن سے نسبت ہے، آپ کے بیانات میں بیٹھنا ہے، آپ سے یہ گمان کرنا ہے کہ غوث اعظم بخشوانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے کرم کیسا فرمایا؟ اس نسبت کی برکت سے اس بندے کی مصیبت کو دور فرمایا۔ کیسی نسبت ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں دیکھیں غوث پاک کا دیوانہ، غوث پاک علیہ الرحمہ سے محبت کرنے والا، نسبت غوث اعظم کی تھی۔ اس نسبت سے، سچوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، غوث پاک علیہ الرحمہ کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی خطاؤں کو معاف فرمایا اور اس کی بخشش فرما دی۔ نسبت کا اثر تو دیکھیں۔ اللہ کرے ہم بھی سچے غوث پاک علیہ الرحمہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا نکل کے آتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سچوں کے ساتھ رہنے کی ایک حکمت یہ ہے، سچے تو بخشے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے تو انہیں بخش دیا ہے، یہ تو اس شان والے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے عمل کو قبول کر لیا ہے، یہ جس کی فریاد کرے اللہ پاک ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں تو بخش دیا ہے، جو ان کی محفل میں رہے اللہ پاک انہیں بھی بخش دیتا ہے، جو ان سے محبت کرے اللہ پاک انہیں بھی بخش دیتا ہے، جو ان سے یہ گمان کرے کہ یہ تو بخشائے ہیں، یہ بخشوانے والے بھی ہیں، اللہ پاک اس گمان کی برکت سے بھی ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی نسبت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اب آپ سوچیں گے بھائی اللہ اللہ کرنے سے اللہ کیوں نہ ملے گا؟ اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو ہی تو اللہ ملے گا نا، عبادات کریں گے تو اللہ ملے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرنے والے بہت سے ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف اللہ اللہ کیا، اللہ کے محبوب سے تعلق نہ رکھا، اللہ کے حبیب کے صحابہ کرام سے تعلق نہ رکھا، تابعین سے تعلق نہ رکھا، صرف ایک سیڑھی بنائی ہے، بندہ اور اللہ۔ نتیجہ کیا ہے؟ گمراہ ہو گئے، جہنم کے حقدار بن گئے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی نسبت، اللہ والوں سے محبت کرنے کا نتیجہ، اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا نتیجہ، صحابہ اکرام سے محبت کرنے کا نتیجہ، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا نتیجہ، تابعین سے، تبع تابعین سے، اللہ والوں سے محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے، پھر ان بندوں کی محبت کی وجہ سے، اللہ والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، صرف اور صرف یہ نہ کہیں
ہم تو اللہ اللہ کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، ہمارے بڑا پار ہے. نہیں، اللہ کے رسول سے ہی محبت کرنا. پھر اللہ کے رسول، اچھا اللہ کے رسول سے محبت کرنا اللہ پاک سے محبت کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنا اللہ پاک سے محبت کرنا. اب یہ تو ہے ہی نہیں. اب یہ بالکل بات واضح ہو گئی ہے. جو اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے، نہ تو وہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، نہ صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے، نہ تابعین اکرام سے محبت کرتا ہے، نہ کسی دنیا والوں سے محبت کرتا ہے. جی ہاں، جو اللہ کے رسول کا نہ ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ جو اس در سے پھر جائے وہ خلق سے ہی پھر جاتا ہے. اللہ کے رسول کی محبت اللہ پاک سے محبت کرنے کی پہچان ہے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ والوں سے محبت رکھنا چاہیے. اب اللہ پاک نے اللہ والوں کا ایسی شان عطا فرمائی ہے، یہ بلند رتبے عطا فرمائے ہیں کہ جو ان سے نسبت رکھے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سلسلہ قادریہ کی 8 بنیادیں. کتنی بنیادیں؟ اصل موضوع میرا یہی ہے، سلسلہ قادریہ کی بنیادیں. سلسلہ قادریہ کی کتنی بنیادیں؟ 8. سلسلہ قادریہ کی 8 بنیادیں ہیں. نمبر 1، کتاب و سنت. کیا ہے؟ کتاب و سنت کو تھامے رکھنا، اس سے محبت کرنا. یہ بھی ایک ٹاپک ہے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے، ایک پورا بیان ہے کتاب و سنت سے کیا مراد ہے. مختصر سے انداز میں وضاحت کرتا چلوں گا میں. نمبر 2، دل کی سلامتی. کیا ہے؟ نمبر 3، سخاوت. کیا ہے؟ سخاوت. سلسلہ قادریہ کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے سخاوت کرنا. نمبر 4، خیر خواہی کرنا. کیا ہے؟ نمبر 5، دوسروں کو تکلیف سے بچانا. کیا ہے؟ تکلیف سے بچانا. نمبر 6، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. نمبر 7، اپنے مسلمان بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا. اپنے مسلمان بھائیوں کی خطاؤں کو، یہ سلسلہ قادریہ کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. نمبر 8، فقر، بے نیازی اختیار کرنا. فقر، بے نیازی اختیار کرنا. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، غوث پاک علیہ رحمت الرضوان کی جو قادریہ سلسلہ ہے، اس سلسلے میں مضبوط رہنے کے لیے، اس سلسلے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے لیے ہمیں ان 8 چیزوں کو تھامنا پڑے گا. 8 چیزوں کو، جن میں سے پہلی چیز ہے قرآن و سنت. یہ ہے کیا چیز؟ سنیے. حدیث پاک میں ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک سب سے بہترین کلام اللہ پاک کا کلام یعنی قرآن کریم ہے، اور سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین ہدایت وہ ہدایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قرآن و سنت. سمجھ میں آ گیا؟ پہلا کیا ہے؟ بہترین کتاب کیا ہے؟ اللہ پاک کا کتاب، اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید. اور بہترین ہدایت سنت، جسے ہم کہتے ہیں سنت، یعنی بہترین ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ سے محبت ہے. یہ آپ کا سلسلے کی پہلی چیز تھی. دوسری چیز قلب سلیم. سلسلہ قادریہ کی دوسری بنیاد ہے قلب سلیم. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من
الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ترجمہ کنز العرفان: جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت رہا. اب اس سے پتا کیا چلتا ہے؟ معلوم ہوا قیامت کے دن مال کام آنے والا نہیں ہے، اولاد کام آنے والی نہیں ہے، رشتہ دار کام آنے والے. قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا. قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو کفر و شرک سے محفوظ ہے، جس دل میں بد عقیدگی نہ ہو، وہ دل جو باطنی بیماریوں سے پاک ہو. باطنی بیماریاں: حسد، تکبر، وعدہ خلافی، بد ظن ہونا، برا ذہن رکھنا مسلمان کے لیے، بدشگونی کرنا، یہ باطنی بیماریاں ہیں. باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. دنیا کی محبت دل میں نہ ہونا. قلب سلیم یہ بھی ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہونا. ایسے پاکیزہ دل والا قیامت کے دن کامیاب ہوگا انشاءاللہ. یہ دوسرا. تیسرا کیا ہے آپ کے سلسلے میں؟ سخاوت. کیا ہے؟ سخاوت، یعنی جو دینے میں، راہ خدا میں خرچ کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے، بخل ہوتا ہے نا، بخیل ہوتا ہے، کنجوسی کرنے والا ہوتا ہے. اللہ پاک اور اللہ کا رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت نہیں فرماتے. نہیں اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے، نہیں اللہ کے رسول اس سے محبت فرماتے. جو بخیل ہوتا ہے، تو بندے کو سخاوت والا ہونا چاہیے. اپنے پاس بھی رکھے پر اللہ کی راہ میں بھی اچھے سے اچھا خرچ کرے، بہترین چیز کو خرچ کرے. یہ سخاوت، اور اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. چوتھی بنیاد خیر خواہی. کیا ہے؟ خیر خواہی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث پاک پہ ہے، خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کیا ہے؟ خیر خواہی. اب اس کی تھوڑی وضاحت کرتا چلو میں. خیر خواہی دو طرح کی ہوتی ہے. پہلی خیر خواہی جیسے آپ لوگوں میں کھانا تقسیم کر دیں. ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، گرم کپڑے تقسیم کر دیں، گرم بستر تقسیم کر دیں، کسی لڑکی کی شادی کروا دیں. یہ خیر خواہی ہے، اچھا کام ہے. اگر اس میں نیت اللہ اس کے رسول کی ہو کہ وہ بندہ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی خاطر کر رہا ہے، پورا کام عبادت میں شمار ہوگا. پورا کام عبادت میں شمار ہوگا. اس کا بانٹنا، دینا، شادی کروانا، کھلانا، سب خیر خواہی اور عبادت میں شمار ہوگا. ایک خیر خواہی ہوتی ہے بندوں کو نمازوں کی طرف لے کے آنا، بندے کو نمازی بنانا، یہ خیر خواہی ہے. بندے کو سنتوں کا عامل بنانا، یہ بھی خیر خواہی ہے. نمازوں کی دعوتوں کو عام کرنا، یہ بھی خیر خواہی ہے. مسجد بھرو تحریک میں حصہ لینا، یہ بھی خیر خواہی ہے. ایک مسلمان کے عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ بھی خیر خواہی ہے. یہ بھی خیر خواہی میں شامل ہوتا ہے. ایک مسلمان کو والدین کا فرما بردار بنا دینا، یہ بھی خیر خواہی ہے. ایک مسلمان کو اللہ پاک کا نیک بندہ بنا دینا، یہ بھی خیر خواہی ہے. دور حاضر میں ایک ہی خیر خواہی سمجھ میں آتی ہے، وہ کون سی ہے؟ کمبل تقسیم کر دیے، کھانا کھلا دیا. اس میں بھی اللہ کی پناہ، اس میں بھی بندے کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا ہوتا ہے. ایک فوٹو، ایک غریب سامنے آیا، اس کو کپڑے دیے، ایک فوٹو کھچا کے وہ پوسٹر تو تمام چیزوں میں یہ چھاپ دیا جاتا ہے. تو یہ اس میں للہیت ہے کہ نہیں، میں اس پہ کلام نہیں کرتا، لیکن بندہ جو بھی کام کرے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے. اس عمل میں للہیت ہونا چاہیے، اس عمل میں خلوص قلب ہونا چاہیے.
حضور قلب ہونا چاہیے، وہ کام اللہ اس کے رسول کے لیے خالص ہونا چاہیے. اسی لیے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے محترم اسلام، اخلاص ایسا ہونا چاہیے. یہ باتیں لیکن اخلاص اس کے اندر، ایک یہ بھی خیر خواہی ہوتی ہے، پر ایک اس دور میں، اس وقت میں نمازی بنانا، سنتوں کا عامل بنانا، والدین کا فرمانبردار بنانا، بندے کے عقیدے کو محفوظ کر لینا، اس کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس دور میں بڑی سخت حاجت ہے، اس کی بڑی سخت حاجت ہے. آئے دن ایسے فتنے برپا ہوتے ہیں، کوئی شان مصطفیٰ میں گستاخیاں کرتا ہے، کوئی صحابہ اکرام کو لے کر بدتمیزیاں کر رہا ہوتا ہے، کوئی اولیاء اکرام کی شان میں بدتمیزیاں کر رہا ہوتا ہے. ایسے ایسے شخص آج دور حاضر میں حاضر ہے، دور حاضر میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے. وہ شعر ہمارے ایاز بھائی فرما رہے تھے کہ بے ادبوں سے محفوظ رکھنا. بے ادبوں سے، یہ بے ادب لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خود تو ایمان سے جاتے ہیں، ساتھ میں لوگوں کو لے کے بھی جاتے ہیں. یہ بے ادبی بہت خطرناک چیز ہے. آج اس دور حاضر میں بے ادبی کا سیلاب امڑ کے آیا ہوا ہے. آج دیکھیں نہ والدین کا ادب کرنے والا ہے، نہ کوئی بڑوں کا ادب کرنے والا ہے. آج علماء اہل سنت کا بھی ادب کرنے والے نہیں ہے. سامنے ایک باشرا شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہے، اور یہ شخص ان کے سامنے بیٹھ کر بڑیاں چلا رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے. اللہ کے بندے کچھ تو شرم کر. تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ وارث انبیاء ہے، وہ اللہ پاک کا نیک بندہ ہے، وہ نمازی ہے. اگر ان تمام چیزوں کو ہٹا دیا جائے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت یعنی داڑھی شریف کو رکھنے والا ہے، بادشاہ ہے. اس شخص کے سامنے بھی ایسے لوگ آتے ہیں کہ معاذاللہ بے ادبی بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے محترم اسلامی میں یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں انسان کو با ادب بنانا بھی خیر خواہی ہے. ہاں، با ادب بنانا. اچھا، با ادب کیسے بنائیں گے؟ ڈانٹ ڈپٹ کے با ادب نہیں بن سکتا ہے، مار پیٹ کے با ادب نہیں بن سکتا ہے، چلا کر با ادب نہیں بن سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اصلاح کر کے با ادب نہیں بن سکتا ہے. آج حاجت اس بات کی ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ سمجھائیں، محبت کے ساتھ سمجھائیں، اسے بتائیں کہ بیٹا یہ جو مسجد میں کام کر رہے ہیں یہ بے ادبی ہے، اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ پاک کے نیک کام کرنے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے. یہ بتانا ہے. ڈانٹ کر نہیں بتا سکتے، مار کر نہیں بتا سکتے. اگر بتا سکتے ہیں تو محبت کے ساتھ بتا سکتے ہیں. با ادب بنانا بھی خیر خواہی ہے، نمازی بنانا بھی دور حاضر میں بہت سخت حاجت ہے. آج دیکھیں بے نمازیوں کا سیلاب امڑ کے آیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں آج ایسا کوئی گھر نہیں جہاں بے نمازی نہ ہو. آپ اور ہم جتنے حاضر ہیں سب تھوڑا تصور جماعت اپنے گھر میں جائزہ لے لیں. ہمارے گھر میں سارے نمازی ہیں، ساری نمازیں پڑھنے والے، تو نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. میرے پیارے محترم اسلامی، اس دور میں نمازی بنانا بھی خیر خواہی ہے. دور حاضر میں سنتوں کا عامل بنانا یہ بھی خیر خواہی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے دل میں
کے بست کر دینا، راسخ کر دینا، یہ بھی خیرخواہی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی خیرخواہی ہے۔ ایک مسلمان کے عقیدے کو محفوظ کر لینا، عقیدہ کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، چاہے وہ امیر معاویہ